بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں، کل کوئی ویڈیو نہیں کر سکا کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گلا اتنا خراب تھا کہ آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ لیکن بہرحال آج جو کچھ کل ہوا اس پر بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر، اس نے مسلم لیگ نون کی جو امیدیں ہیں ان پر پانی پھیر دیا۔ نواز شریف صاحب جو یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں اپیل کا حق مل جائے گا اور یہ ریٹروسپیکٹیو ہوگا، وہ نہیں ہو سکا کل۔ باقی بینچ کتنا ہے لوگوں کا، کس نے بنانا ہے، کمیٹی نے بنانا ہے، یہ تو، اور اپیل کا حق بھی مل جائے گا، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ وکیل اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، طریقہ کار غلط ہے، ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا ہے۔ اب آئندہ کل سمپل میجورٹی سے کوئی بھی گورنمنٹ کسی طرح کی بھی قانون سازی کر لے گی، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، قاضی عیسیٰ صاحب تو نہیں ہوں گے نا، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ لیکن جو اصل مدعا تھا اس ساری کہانی کے پیچھے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اپیل کا حق نظر ثانی کی جگہ، اور وہ پچھلی تاریخوں سے یہ تھا ایکٹ، لیکن 8/7 سے یہ ریجیکٹ ہو گیا، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب دینا چاہتے تھے رائٹ آف اپیل، کیونکہ انہوں نے تو حدیبیہ کے کیسز بھی ختم کر دیے تھے نواز شریف صاحب کے، اور وہ بار بار کمرہ عدالت میں اس بات پر بھی خفا تھے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے اس کا نام مت لیں۔ جب بھی میاں نواز شریف صاحب کا ریفرنس آیا، عمر عطاب بندیال صاحب کا، کھوسا صاحب کا ریفرنس آیا، تو وہ نہیں تل ملائے، انہوں نے نہیں کہا کہ وہ لوگ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان کا نام نہ لیں۔ تو جو ان کی ایک اینیموسٹی یا اینیمیٹی سابقہ چیف ججز کے ساتھ وہ بالکل نظر آ رہی تھی، اور پھر جو ان کا انداز تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ شاید وہی ہیں پاکستان میں جو اس وقت قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں۔ باقی جو سارے ججز ہیں یا چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ تو مصلحتوں کا شکار رہے، حالانکہ یہ ڈائریکٹلی چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے تھے افتخار چودھری کے بعد کے دور میں۔ کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن کہتے ہیں یہ قانون میں تھا تو بس وہ ہو گیا۔ اب میاں نواز شریف کی جو امیدیں، جو خواہشات، ان پر تو پانی پھر گیا۔ وہ وہاں سے نکل چکے ہیں، جدے میں آ گئے، عمرہ بھی کیا، اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ٹائم گزارا۔ کوشش ان کی ہے کہ سعودی زوما سے ان کی ملاقات ہو جائے، اور وہ کچھ گارنٹیز جو ہیں، کیونکہ یکسر صورتحال تبدیل ہو گئی حماس اور وہاں پر اسرائیل کی لڑائی کے بعد، اب فوری طور پر جو اسرائیل کی ریکگنیشن ہے وہ بھی آن کارڈز نہیں ہے، تو نواز شریف صاحب کی اہمیت کم ہو گئی۔ اس کے بدلے میں یہ $6 بلین انہوں نے لے کے آنے تھے، جو انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے پنڈی کے ساتھ کہ میں یہ سب کچھ کروں گا۔ اب جب یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی پھر ایک نئی کہانی۔ مولانا فضل الرحمان فوری طور پر پہنچے ہیں شہباز شریف کے پاس اور کہا ہے کہ جی الیکشن تو نہیں ہو سکتے، یہ الیکشن جو ہے نا یہ تو مارچ تک نہیں ہو سکتے، جنوری میں کہاں سے ہوں گے، بعد موسم خراب ہوگا، برف باری ہوگی، پلاں پلاں پلاں۔ اور شہباز شریف صاحب نے آگے سے بڑا ایک ڈپلومیٹک جواب دیا ہے، تو یعنی انہیں پتہ ہے کہ یہ موو کہاں سے آئی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اپنی پارٹی سے مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ احسن اقبال بھی ان کے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اب جو اگلی کہانی ہے، اگلی کہانی یہ ہے کہ الیکشنز تو جنوری میں انہوں نے نہیں کروانے ہیں، کیونکہ گورنر کے پی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جنوری سے مارچ تک اتنی زیادہ سنو فالنگ ہے کہ ہم تو کے پی میں الیکشن نہیں کرا سکتے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم مشورہ کریں گے، اور ہم الیکشن کمیشن جو تاریخ دے گا اس کو الیکشن ہم سمجھتے ہیں وہ ہونی چاہیے اس کو، اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ آئین کہتا ہے 90 دنوں کے اندر الیکشن ہو۔ شہباز شریف صاحب یہ نہیں کہتے کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق جو ٹائم فریم ہے اس میں انتخاب کرانا چاہیے، بالکل نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں جو الیکشن کمیشن کرے گا، اب الیکشن کمیشن کہے میں تو 2025 میں الیکشن کراتا ہوں، شہباز شریف از اوکے فائن، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں، کے پی میں، وہاں پر اگر آپ سروے جو آ رہے ہیں 100 ووٹر سے جا کے پوچھیں تو ان میں سے 85%، 90% یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ یہ جو پروپوزیشن ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے نون لیگ کے لیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب نون لیگ کوشش یہ کر رہی ہے کہ نگران حکومت تو ریپلیس ہوگی، کوئی اس طریقے سے مینڈیٹ دے دیا جائے، کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی اس طرح کی تاریخ دے دے، سینٹ میں کچھ اس طرح کی ریزولوشن کرا دی جائے
کہ کیونکہ اس وقت وہی ایوان ہے کہ ملک میں جو ایک صورتحال ہے اقتصادی وہ بہت بری ہے، ملک کو بڑے بڑے چیلنجز ہیں، موسم کی وجہ سے بھی اور تیاری نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتی الیکشن، تو اس لیے الیکشنز آپ ملتوی کر دیں۔ اور جب 90 دنوں کے ایمبٹ سے نکل گئے ہیں اور جنوری سے بھی آگے جائیں گے تو پھر بھلے 2025 میں الیکشن کروا لیں، کیونکہ نون لیگ والے یہ کہتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ عوام تو باہر نہیں آئے، آپ نے عمران خان کو اندر کر دیا، عوام تو باہر نہیں آئے، آپ نے الیکشن 90 دنوں سے آگے کر دیا، عوام تو باہر نہیں آئے، آپ نے مہنگائی میں اس قدر اضافہ کر دیا، عوام تو باہر نہیں آئے، تو ڈر کس بات کا ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ اس وقت ایک خوف اور فیئر طاری ہے سوسائٹی میں، تو اس کو کیش کروائیں اور اس الیکشن کو آگے لے جائیں۔ اور اب ان کے جو حامی جرنلسٹ ہیں وہ بھی جو ان کے پرپوز یا پروسپیکٹیو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کے نام پر کانٹا لگ چکا ہے، آپ چھوڑ دیں عمران خان کو، عمران خان کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہیں تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ ایک طرف یہ کیمپین، دوسری طرف میڈیا میں یہ خبریں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور ہم آپس میں کنسلٹیشن کر رہے ہیں، اور تیسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ تنگ ہیں، لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے یہ صرف اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے، ان کو ملتوی کرنے کے حوالے سے یہ ساری جماعتیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، جن کے رہنماؤں پر، اور جنہوں نے جنہوں نے الیکشنز کے حوالے سے ایک موقف اختیار کیا کہ سینسس کی بنیاد پر ہونا چاہیے، آئین کی دوسری شقیں جو ہے نا پہلے ان کو پورا کیا جانا چاہیے، اور 90 دن کی جو شق ہے صرف وہ یہی تو ایک شق نہیں ہے۔ عمران نظر آ رہا ہے کہ عمران جیت جائے گا الیکشن، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو مجھے میرے سفارتی ذرائع ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب پرنس محمد بن سلمان کی کوئی یہ ترجیحات نہیں ہے کہ پاکستان سے وہ اسرائیل کو قبول کروائیں، یا انہوں نے ابھی فوری طور پر کسی معاہدے میں جانا ہے، اور وہ جو $6 بلین یو اے ای اور سعودی عرب سے ملنا تھا میاں نواز شریف صاحب کو، جو انہوں نے پنڈی سے وعدہ کیا تھا، اس کے بھی ملنے کے چانس نہیں ہے۔ تو یہ بجٹری گیپ کہاں پر کمپلیٹ ہوگا؟ چائنا جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کے ساتھ خفا ہو گیا، ڈیوڈ بلوم کو ہم گلگت بلتستان بھی لے کے گئے ہیں، ڈونلڈ بلوم جو ہے، اس کے بعد وہ گوادر بھی گیا ہے، اور چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اس وقت بہت ہی، آپ یہ سمجھیں کہ وہ تنزلی کی طرف ہیں، وہ کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، اور اب آنے والے چند دن بہت اہم ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میاں صاحب دبئی تک آئیں گے، لیکن اگر الیکشن کی کوئی تاریخ جو ہے وہ جلدی طے نہیں ہو رہی تو یہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ دبئی سے لندن واپس چلے جائیں۔ تازہ ترین سے آگاہ کرتا رہوں گا، اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔